زندگی اور محبت میں یہی فرق ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ عورت خود کو خاص کرنے کے چکر میں بار بار ناراض ہو کر عام ہو جاتی ہے اور مرد ایسی عورتوں سے بیزار ہو جاتا ہے۔ شادی سے پہلے محبت نہیں، وہم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے نکاح کے ذریعے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ سفر کرو اور کسی کو نہ بتاؤ محبت کی کہانی، جیو خوش رہو اور کسی کو نہ بتاؤ، کیونکہ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ مرد کی محبت عورت کو جوان رکھتی ہے، جبکہ مرد سے ملی ناقدری عورت کو جوان عمر میں بدصورت اور بدمزاج کر دیتی ہے۔ عورت کے سب رنگ مرد سے ہی ہوتے ہیں۔ محبت میں آپ کی خواہش نہ رکھیں کہ وہ صرف میرا ہو جائے، کیونکہ یہ تو آپ کے اختیار میں ہی نہیں، مگر آپ صرف اس کے ہو جائیں، اس پہ آپ کا پورا اختیار ہے۔ جن سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے، نہ انہیں اتنا آسانی سے دنیا میں غم ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا جاتا، انہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے آخری حد تک کوشش کرنی پڑتی ہے۔ محبت پہلی، دوسری، تیسری نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ جس شخص سے محبت ہوتی ہے وہ ملے نہ ملے، مگر اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، پھر چاہے اس سے بہتر یا بہترین چیز مل پائے، مگر اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ محبت پہ کسی کا بس نہیں ہوتا، اور اس میں کبھی بھی انکار مت کرنا، ورنہ محبت کھو بیٹھو گے اور رہے گا زندگی بھر کا پچھتاوا۔ اشفاق احمد کہتے تھے کہ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ ہمارے پاس محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ محبت خوبصورتی کو تو نہیں کہتے، عربی لغت میں تو محبت کہتے ہیں کسی ایک شخص کا کسی دوسرے کے نظر میں خوبصورت لگنا، اتنا خوبصورت کہ وہ دل میں سما جائے۔ اس دنیا میں اکیلا رہنا ہی اچھا ہے، کیونکہ لوگ اپنا بنانے کے بعد بہت تکلیف دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی نہیں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی ہے، اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جائے تاکہ کسی کی تلاش تو مکمل ہو۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کسے کتنا امید رکھتی ہے اور کسے کتنا فاصلہ رکھنا ہے، زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ انسانوں کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کریں۔ اگر کوئی آپ کے ہر رویے کو خاموشی سے برداشت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے منہ میں زبان نہیں، بلکہ اس کی پرورش اچھی ہوئی ہے۔ زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ لوگ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کرتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر کسی کا آپ کے بغیر ایک دن گزر سکتا ہے، اس کا آپ کے بغیر زندگی بھی گزر سکتی ہے۔ مرد کو وہ عورت دنیا جہاں سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے جس میں 3 باتیں ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولے، مرد سے بات چیت کرتے وقت تمیز کے دائرے میں رہے، اور سب سے اہم، مرد کی اور اس کی ماں کی عزت کرے۔ جو ایک بار چھوڑ سکتا ہے وہ دوبارہ بھی تو چھوڑ سکتا ہے۔